رحمان کو جیل میں بند کر کے باقی تمام میڈیا کو یہ پیغام جائے کہ میں سب کو بند کر دوں گا. لوگوں کے قلم توڑے اس نے, لوگوں کے ناک کی ہڈیاں توڑی اس نے, لوگوں کو بچوں کے اپنے اسکولوں کے باہر سے اس نے اغوا کرایا. پریڈیٹر کے نام سے انٹرنیشنل بارڈرز کی رپورٹ آئی. اس نے صحافیوں کی لاشوں کے اوپر سیاست کی. وہ بچی اس کے کنٹینر کے ساتھ صدف بھاگتی رہی اور اس نے اس کو اوپر نہیں چڑھنے دیا. ہم نے تو نہیں کہا قتل کیا, ہم نے کہا حادثہ ہو گیا. اس کے خاوند کو یہ پیسے دیتے رہے, اس کو خریدنے کی کوشش کرتے رہے اور اس کے اوپر بھی سیاست کی. اس کے بعد وہ میں نے آپ کو کمال احمد جو پولیس کانسٹیبل تھے, سپاہی تھے, ان کی میں نے آپ کو بات بتائی. پھر معظم نواز صاحب وزیر آباد میں, اس کی لاش پہ اس نے سیاست کی, اس شخص نے. اس کے بچے یتیم ہوئے. اس کے بعد گجرانوالہ میں سمیر احمد, وہ بچہ شہید ہوا, 14 سال اس کی عمر تھی. اس کی لاش پہ اس نے سیاست کی. مطلب یہ چاہتا کیا ہے؟ کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑے گا صرف اپنے بھیانک گندے سیاسی کاروبار کے لیے. یہ ذل شاہ 2 جھنڈے رکھ کر, یہ ذرا آڈیو چلائیں آپ, یہ آپ ذرا پلیز دیکھیں اور میں پھر اس پہ بات کرتی ہوں. ہم نہیں لینا امریکہ کا, بس صرف کھیلنا اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی. آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹر, میں سوچ رہا تھا یہ سائفر کا ایک میٹنگ میرے خیال میں کر لیتے ہیں, شامل پیش کریں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں, تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور نہیں بدل دیں. وہ پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹ کو کر دیں گے تاکہ بھی واپس کے ریکارڈ میں منٹ کریں. انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک, وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں. انہوں نے یہ کیا مسئلے کی چیزیں, وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا, وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ منٹس. کس کو بلائیں اس میں؟ شاہ محمود, آپ میں اور سہیل, ٹھیک ہے. ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں ہم لکھیں. سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے. کہ کس ملک سے لیٹر آیا ہے, میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سننا چاہتا. اس کے بعد آپ جان کے لیٹر نہیں ہے, میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ وہی ہے نا, میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے, وہ لیٹر ایک ہی چیز ہے. میں اپنی طرف سے کوئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے. 5 تو میں خرید رہا ہوں نا, میرے پاس ہے 5 خریدوں. میسج دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا, وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے, اور اس کو کہے کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دے نا, وہ والا 5 والا اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں. سنڈے کو اس طرح کا ہائپر پریشر ہو کہ جو بھی جائے گا وہاں اسمبلی میں ووٹ دینے کے لیے اس کے, یعنی وہ برانڈیڈ ہو فار لائف. لیکن جو آج آپ نے برانڈ کرنا نا میر جعفر اور میر صادق, دیکھو آپ لوگوں کو سپون فیڈ کر رہے ہیں, وہ بہت آگے جا رہے ہیں. مائنڈز آلریڈی فرٹائل گراؤنڈ بنی ہوئی ہے اس وقت کہ ان کو آپ فیڈ کر دیں گے. خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزیر خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھو کہ آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہو. یہ ملک کا, یہ اس وقت وزیر اعلیٰ کہ خیبر پختونخوا, فائنانس منسٹر خیبر پختونخوا اور پنجاب کا فائنانس منسٹر, اس شخص کو اس نے کہا ملک تباہ ہو, ملک میں آگ لگے, ملک میں انارکی ہو, ملک میں افراتفری ہو, ملک میں خون بہے, ملک میں لاشیں گریں, یہ شخص اپنی سیاست کی خاطر وہ آئی ایم ایف کا پروگرام جس کو دستخط کر کے گیا ہے. 4 سال اس ملک کو لوٹا, 4 سال اس ملک پر مسلط رہے, 4 سال پاکستان کی عوام کو آج مہنگائی کا سوال پوچھتے ہیں. 4 سال اس ملک کو لوٹنے کے بعد آئی ایم ایف کے حوالے کر کے چلا گیا. وہ آئی ایم ایف کا پروگرام جس پہ خود دستخط کیے تھے مارچ 2022 کو سسپینڈ کر کے چلا گیا, ملک کو دیوالیہ کر کے چلا گیا. اور یہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر یہ خطرناک کھیل کھیلتا رہا, ملک کی معیشت کے ساتھ کھیلتا رہا, ملک کی خارجہ پالیسی کے ساتھ کھیلتا رہا, لوگوں کو خریدتا رہا, سیاسی منڈیاں لگاتا رہا. اور جب وہ فیل ہو گیا تو اس کے بعد لاشوں کا منتظر کہ کب کون سی لاش گرے گی
اور میں اس کے اوپر سیاست کروں گا. تم مجھے یہ بتائیں, آپ مریم نواز کی کل آڈیو چلائی, مریم نواز کی آڈیو چلائی اور اس کو اپنے ساتھ کمپیئر کر رہا تھا. مریم نواز کی آڈیو آپ نے لگائی ہے؟ دوسری والی آڈیو پلے کر دیں. یہ کل مریم نواز شریف صاحبہ کی آڈیو چلا رہا تھا. جب ریپیٹ ہو رہی ہے بس کر دیں. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی آڈیو ہے. کیا ہے اس آڈیو میں؟ کسی کو قتل کرنے کا حکم ہے؟ اس آڈیو میں سائفر سے کھیلنے کا حکم ہے؟ اس آڈیو میں پاکستان کی معیشت کو داؤ پہ لگانے کا حکم ہے؟ اس آڈیو میں اس سائفر سے کھیلنا ہے, سازش کرنی ہے, ملک کے خلاف سازش, ملک میں آگ لگانے, ملک میں خون بہانے کا حکم ہے؟ جب تمہیں یہ پتا چل گیا کہ تمہارا تمام تماشا, تم بہروپیے شخص ہو, تم ایک فراڈ ہو, تم جھوٹے شخص ہو, جب تمہیں یہ پتا چل گیا تمہارا سائفر کا تماشا ختم ہو گیا اور اب عدالتوں میں جواب دینے اپنے جرائم کے, تو تم نے لانگ مارچ کی کال کر دی. وہاں تم نے لوگوں کو گولیاں مروائی اور اپنے گولی کا بہانہ بنا کر ٹانگ پہ پلستر باندھ کر ضمانت پارک میں تم وہاں بنکر میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو تم نے سڑکوں پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا. وہاں لانگ مارچ کا کال دے کر اپنے آپ کو گولی مروا کر ضمانت پارک میں بیٹھا رہا. اس کے بعد جیل بچو تحریک کا تماشا لگا دیا, لوگوں کو سڑکوں کے اوپر مرنے کے لیے چھوڑ دیا. جو جیل بھرو تحریک اور بچاؤ کا تماشا لگا, اس کا جو حال ہوا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا. جب پتا چل گیا وہ فیل ہو گیا تو پھر انہوں نے اس شخص کو پوزیشن کیا, وہ مینٹلی چیلنج شخص, اس شخص کو انہوں نے دیکھا, جان بوجھ کر اس کو پوزیشن کیا. اور اس کے بعد میں آتی ہوں یہ مریم نواز کی آڈیو میں, جس کو تم نے رات کو بیٹھ کر تماشا لگانے کی کوشش کی. تمہارا یہ مطلب ہے کہ لوگ تمہاری اس باتوں سے بے وقوف بن جائیں گے؟ مریم نواز شریف کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. اس نے پھر بھی کیا کہا؟ اس نے کہا کہ عمران خان قاتل ہے. اس نے کہا یہ حادثہ ہوا ہے اور اس حادثے کی وجہ سے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ لاش کو چھوڑ کر چلے گئے. تو کیا غلط کہا؟ کیا اس نے تمہارے اوپر قتل کا الزام لگایا؟ وہ چاہتی تھی تو لگا سکتی تھی, کیونکہ سارے شواہد اس طرف جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ حادثہ ہے, اور یہ حادثہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس لاش کو چھوڑ کر, پی ٹی آئی ورکر کی چھوڑ کر چلے گئے. یہ کہہ رہی ہیں, وہ اس دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہی ہیں. اور اس کے بعد جو تقریر کی اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ تم قاتل ہو, کیونکہ یہ مقصد نہیں تھا, کیونکہ ملک میں آگ لگانا مقصد نہیں تھا, کیونکہ ملک کے اندر افراتفری پھیلانا مقصد نہیں تھا. لیکن تم جانتے ہو کہ تمہیں توشہ خانہ میں, تمہیں ملک کے خلاف فورن فنڈنگ, منی لانڈرنگ میں, تمہیں 190 ملین میں, تمہیں گھڑی چوری میں, تمہیں اپنی بیٹی کو قبول نہ کرنے میں جواب دینا پڑے گا. اور کیونکہ تمہارے پاس جواب نہیں ہے, کیونکہ تم گھڑی چور بھی ہو, تم ٹیرین کے والد بھی ہو, تم 190 ملین پاؤنڈ کے ڈکیت بھی ہو, اور تم نے خانہ کعبہ کی گھڑی چوری کر کے, تمہاری بیوی نے ہیرے جواہرات چوری کر کے, 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ڈاکے ڈالے ہیں. تم اب کس بات پہ اتر آئے ہو؟ آج تم نے ریلی کی, تحریک کے لیے تیار ہوتا ہے, اسی دن عدالت کی پیشی ہوتی ہے, اسی دن عدالت کی پیشی ہوتی ہے, کہتا ہے میں معذور ہوں, کہتا ہے میں 70 سال کا بزرگ ہوں, اور وہ بیماری کا نام لیتا ہے, میں بول بھی نہیں سکتی, میں یہاں کہہ بھی نہیں سکتی. یہ وہ شخص ہے کہ لوگوں کی کمر کی بیماریوں کا مذاق اڑاتا تھا, لوگوں کی مرتی ہوئی بیویاں جو ڈیتھ بیڈ پہ تھیں اس کا مذاق اڑاتا تھا. کہتا تھا امریکہ جا کے میں نواز شریف کا اے سی بند کر دوں گا. کہتا تھا شہباز شریف کو نماز کے لیے کرسی نہ دو.
مریم نواز کو اس سیل میں بند کرو جہاں باتھ روم بھی کمرے کے اندر ہو، جس طرف رخ کر کر وہ نماز پڑھتی تھی. ان کو ڈیتھ سیل میں بند کرو. روز ڈائری لیتا تھا کہ خواجہ آصف کو آج ٹھنڈ میں کمبل ملا کہ نہیں ملا، اور وہ سیل بنایا ہوا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں جس میں یہ صرف یہ پتا کرتا تھا اور خوش ہوتا تھا. یہ ذہنی مریض ہے، یہ بیمار شخص ہے، یہ ایک سازشی ذہن کا شخص ہے جو اب لاشوں پاکستان میں گودوں کو، ماؤں کی گودوں کو اجاڑ کر لاشوں کا منتظر ہوتا ہے اور لاشوں کے اوپر سیاست کرتا ہے. سوالات عمران خان صاحب آپ سے ہیں کہ آپ کا وائس پریزیڈنٹ، پاکستان تحریک انصاف کا عہدیدار، اس کی گاڑی استعمال ہوئی، اس شخص کی لاش کو اٹھا کر ہسپتال لے گئی، وہ فورٹرس میں کیا کر رہی تھی اس وقت؟ جب آپ کو وہاں لاش ملی تو اس ڈرائیور نے کیوں نہیں پولیس کو بتایا؟ وہ تھانے لے کر ایف آئی آر کیوں نہیں کٹوائی گئی؟ وہ جب ہاسپٹل جا کے چھوڑ آئے اس لاش کو تو پھر وہ ڈرائیور نے اپنا حلیہ بدل کر زمان پاک میں کیوں پناہ لی؟ اور جو آپ کا راجہ شکیل ہے وہ کیوں ضمانت پارک میں چھپا ہوا تھا؟ اس پورے واقعے کے بعد 2 دن یاسمین راشد کو اس قتل کا، اس حادثے کا پتہ چل چکا تھا، انہوں نے کیوں نہیں پولیس کو بتایا؟ اور آپ نے، عمران خان نے، ابھی وہ ہاسپٹل پہنچی تھی، ابھی اس کا پوسٹ مارٹم ڈیڈ باڈی کا ہوا نہیں تھا، تو آپ نے ٹویٹ کر دی، آپ نے وہ تمام وجوہات بتا دیں، آپ نے ان تمام سرکمسٹانسز بتا دیے، آپ نے اس کی ویڈیو ریلیز کر دی، آپ نے اس کی آئی ڈی کارڈ کر کے اس پہ ٹویٹ کر دی، کیونکہ تم اس کے انتظار میں تھے، اس لاش کی انتظار میں تھے. تم اس لاش کے منتظر تھے، جس طرح تمہیں تمام نام میں نے لیے جن کی لاشیں گریں، اللہ معافی دے، تم اس کے انتظار میں تھے. کیوں نہیں وہ کالا ڈالا جو ڈالا تھا فورٹرس میں تھا، جس کو 31 کیمروں نے اس کی پوری موومنٹ کو مانیٹر کیا اور وہ اس کو پکڑا ہے؟ تم کہتے ہو کہ قاتل تم نہیں، تم دوسروں پر قتل کا الزام لگاتے ہو. تم اتنے بے شرم انسان ہو. اپنے سوالوں کا جواب، اور جب تمہیں پتہ ہے کہ تم پھنس گئے ہو، اس بات میں بھی تم پھنس گئے ہو، تم ذلے شاہ کی موت میں بھی پھنس گئے ہو. تمہیں پتہ چلا تو تم نے آج 2 بجے تحریک نکالنے کی کال دے دی، پھر دوبارہ لاشوں کے ڈھیر کرنے کے لیے تم نے کال دے دی، اور تمہیں پتا تھا کہ لاہور کے اندر 144 دفعہ لگی ہوئی ہے، تم نے پھر بھی لوگوں کو اکسایا. اور اس کے بعد یہ بتاؤ کہ جب یاسمین راشد کو 2 دن سے اس واقعے کا پتا تھا، جس نے اطلاع تمہیں دی تھی، تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ جب تمہارے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہی تھی تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہ ان کے ڈالے میں وہ جو راجہ شکیل ہے اس کے ڈالے میں، اس کی گاڑی میں وہ ڈرائیور نے، اور کیا ہوا جس جگہ سے فورٹرس سے لاش اٹھا کر ہاسپٹل تک لے کے گئے، اس وقت اس لاش کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر اس لاش کو پھینک کر کیوں بھاگ گئے؟ یہ سوالوں کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے. اور کیوں راجہ شکیل جو تھے اس کو آپ نے پناہ دی ضمانت پارک میں؟ کیوں اس ڈرائیور کا حلیہ بدل کر اس کو فرار کرایا؟ اور پھر کیوں پیسے دیتے رہے ذلے شاہ کے والد کو کہ تم اس کو قتل قرار دلوا دو؟ تم اتنے بے شرم شخص ہو کہ اس والد نے ابھی اپنے بچے کو دفن نہیں کیا تھا، تم نے اس کو ضمانت پارک میں بلایا، تم نے وہاں بلایا اس کو، اور تم وہاں اس کو پیسوں کی آفر کرتے رہے کہ یہ قتل نہیں ہے، یہ حادثہ نہیں، اس کو قتل قرار دو. اس نے کہا یہ قتل نہیں ہے، یہ حادثہ ہوا ہے. اور اس کے بعد اور یہ بھی پتا تھا کہ جس گاڑی میں فورٹرس سے لاش کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے وہ ذلے شاہ کی گاڑی ہے، وہ ذلے شاہ کا ڈرائیور ہے جو آپ کا وائس پریزیڈنٹ ہے. کیوں نہیں بتایا پولیس کو؟ کیوں نہیں ایمبولینس بلائی گئی؟ جس وقت ایک ڈیڈ باڈی آپ دیکھتے ہیں، میں دیکھتی ہوں، سڑک کے اوپر پڑی ہوئی ہے، تو کیوں نہیں پولیس کو بلایا؟ کیوں نہیں آپ نے پولیس کو بلا کر یہ بتایا کہ یہ گاڑی کس کی ہے؟ اور اس کے بعد جی راجہ شکیل کی میں نے بتایا ہے، نہیں میں نے کہا ذلے شاہ کی ڈیڈ باڈی راجہ شکیل کے ڈالے میں ٹرانسفر ہوتی ہے. ان کو پتا تھا کہ وہ راجہ شکیل کی گاڑی ہے، ان کو پتا تھا وہ راجہ شکیل کا ڈرائیور ہے جس میں فورٹرس سے ڈیڈ باڈی اٹھا کر، ان اٹینڈڈ ڈیڈ باڈی تھی نا. آپ نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے وہاں ایمبولینس کیوں نہیں بلائی؟ آپ نے کیوں نہیں، چلو آپ کہتے ہیں ہمدردی کے اس پہ کہ آپ ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے، زندہ تھا، ڈیتھ ہو گئی تھی، آپ اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، لیکن پہلا کام آپ اس کو لے جاتے وقت بھی پولیس کو کال کریں گے.
آپ اس پر بتائیں گے کہ میرا یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے, میں نے یہاں سے ڈیڈ باڈی اٹھائی ہے کسی کی, اس کو میں ہسپتال لے کر جا رہا ہوں, اس وقت میں نے اٹھا کر لے کر گیا ہوں, یہ میرا گاڑی نمبر ہے, یہ میرا ڈرائیور ہے, کیوں نہیں کیا؟ پھر 2 دن اس واقعے کو چھپایا. یاسمین راشد صاحبہ کو معلوم تھا. اس کے بعد پھر جب آپ کو پتا تھا کہ اللہ معاف کرے کہ آپ کی وہ گاڑی راجہ شکیل کی گاڑی میں وہ باڈی اٹھا کر ہاسپٹل لے کر گئے, ان کا ڈرائیور چھپا دیا گیا, وہ یہ واقعہ ہو گیا, اس واقعے کے اوپر ڈیتھ ہو گئی جس پہ تم نے ٹویٹ کر دی, جس پہ تم دوسروں پہ قتل کا الزام لگا رہے ہو. تم اتنے بے شرم شخص ہو, تم نے پولیس کو نہیں بتایا کہ جو راجہ شکیل ہے وہ ضمانت پارک میں. آپ نے نہیں بتایا کہ آپ نے اس کو چھپایا ہوا ہے, اور کیوں چھپایا ہوا تھا؟ کیوں تم پیسے دیتے رہے ذلے شاہ کے والد کو کہ اس کو تم قتل قرار دے دو, کہ میرے بیٹے کو قتل کیا؟ اور کل جب آپ کی یاسمین راشد صاحبہ سے سوال ہوا ٹاک شو میں تو وہ اٹھ کر چلی گئیں کہ آپ مجھے انکریمنیٹ کر رہے ہیں. سوال آپ سے کر رہے ہیں, جی آپ کو معلوم تھا, پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ آپ کی گاڑی استعمال ہوئی آپ کے عہدیدار کی, پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ ایک باڈی کو اٹھا کر فورٹریس سے ہاسپٹل منتقل کیا گیا, پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ اس ڈرائیور کو چھپا دیا, اس ڈرائیور کو روپوش کرا دیا, اس کا حلیہ بدلوا دیا, اس کی شیو کرا دی, پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ مدعا بہت سیریس سمپل ہے. یہ سارا کچھ پنجاب پولیس نے ٹریس کیا ان کیمروں کے ذریعے, اور پھر اس کے بعد وہ شواہد پیش کیے, اور کل ان کو آ کر یہ ایک ایسا معاشرہ بنا دیا اس شخص نے کہ بتانا پڑتا ہے آ کر وہ کیسز جو جن کی وجہ سے گھروں میں ماتم ہوتا ہے, جن کی وجہ سے لوگوں ماؤں کی گودیں اجڑتی ہیں, ان پہ یہ شخص ٹویٹ کرتا ہے. اور جب یہ سارا وقوعہ ہو رہا تھا, جب اس کی ڈیڈ باڈی ہاسپٹل میں پڑی ہوئی تھی, تو پاکستان تحریک انصاف کی پوری لاہور کی قیادت کدھر غائب تھی؟ جس وقت یہ, اگر آپ کو پتہ چل گیا تھا, اگر آپ بڑے دکھی تھے کہ آپ کے کارکن کا قتل ہو گیا, تو آپ ضمانت پارک میں پلستر والی ٹانگ پر رکھ کر کیا کر رہے تھے؟ منصوبہ بنا رہے تھے, ایک سازش کر رہے تھے, اس لاش کے منتظر تھے. یہ صفات گدوں کی ہوتی ہیں, یہ ولچرز کی ہوتی ہیں کہ وہ انتظار کرتے ہیں لاشوں کا اپنی خوراک کے لیے. تم نے اپنی لاشوں کو اپنا سیاسی خوراک بنا لی ہے, تم نے ایندھن بنا لی ہے پاکستان میں آگ لگانے کے لیے, پاکستان میں انارکی پھیلانے کے لیے, پاکستان میں افراتفری پھیلانے کے لیے. تم اتنے بے شرم شخص ہو. اور جب تمہارا وہ بھانڈا بھی پھوٹ جاتا ہے تو تم پھر دوبارہ تحریک کی کال دے دیتے ہو. جب تم اس میں بھی پکڑے جاتے ہو جس طرح تم باقی جرائم میں پکڑے گئے ہو, تم سے عدالت سوال پوچھ رہی ہے توشہ خانہ کا, تم سے عدالت سوال پوچھ رہی ہے 190 ملین کا, تم سے عدالت سوال پوچھ رہی ہے خیرات کے پیسوں کو سیاست میں اور ملک کے خلاف سازش کرنے کا, تم سے سوال پوچھ رہی ہے کہ تم ٹیرین کے والد ہو یا نہیں. تم جواب دو. اسی ملک کا 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم ہر روز کی بنیاد پر نیب کے آگے, قانون کے آگے پیش ہوتا تھا, جس کو بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لے کر 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کیا, جس کی وجہ سے آج عدلیہ کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. اس کا کوئی, ہر آدمی وہ بھانڈا پھوڑ رہا ہے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا. ان کو پتا تھا یہ جھوٹے مقدمے ہیں, لیکن قانون کے آگے ایک پریسیڈنٹ قائم کرنے کے لیے پیش ہوتا تھا, اپنی بیٹی کو پیش کرتا تھا, اپنی بیٹی کو اپنے سامنے اپنی بیٹی کو ہتکڑیاں لگوائی تھیں. شہباز شریف 2 دفعہ چیف منسٹر پنجاب, اپوزیشن لیڈر, تم نے 2 دفعہ گرفتار کرایا. تمہارے پاس ایک دھیلے کا ثبوت نہیں تھا. تم اتنے بے شرم شخص تھے. تم نے سیاسی انتقام کا بنانے کے لیے نیب نیازی گٹھ جوڑ کا اور کہا شہباز شریف کو گرفتار کرو. 1 دفعہ گرفتار کیا, اس گرفتاری میں پھر کیسز ڈالے, پھر گرفتار کیا گرفتار ہوتے ہوئے, اور تمہیں کوئی ثبوت نہیں ملا. مسلم لیگ نون کی پوری قیادت کو گرفتار کیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آج عدالتوں سے میرٹ پر بیل لے کر سرخرو ہو رہے ہیں. ہم نے ملک میں آگ لگانے کی بات کی, نواز شریف نے ملک کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی بات کی, نواز شریف, شہباز شریف, مسلم لیگ نون نے لاشوں کے اوپر سیاست کی. بیمار بچی کو چھوڑ کر حمزہ شہباز 2 سال جیل میں رہا, آگ لگانے کی بات کی.
کس کس کا نام لوں؟ سعد رفیق، سلمان رفیق، رانا ثناءاللہ پہ تم نے ہیروئن کا پرچہ ڈال دیا. جو بیگ ہیروئن کا اس پہ ڈالا وہ جا کر تھانے میں نکلا، وہ بھی سی سی ٹی وی میں. اس شہر میں شہباز شریف کا سیف سٹی پروجیکٹ، عمران خان، اس شہر کے کسی جرم سے تم بچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، یہ سازشی شخص ملک کو کھا جائے گا، ملک کے معاشرے کو اس نے تباہ کر دیا ہے.